هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا لوگ اللہ کو اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے کل پھر اللہ کی لعنت ہے ان کی۔ نبی اس لیے آئے کیا؟ نبی کیا کہتے ہیں؟ سیرت کیا ہے نبی کی؟ سوچئے۔ اسی لیے اطاعت جو بات کہی جا رہی ہے نا بار بار قرآن مجید میں، عملی زندگی۔ ہمارا حاملہ گھروں کا وہی حال ہے، بازاروں کا ہے، باہروں کا وہی حال ہے۔ جناب علی سوچئے اب کیا کیا کرے۔ اور اس کے بعد بے حرمتی کتنی ہو رہی۔ ہم نے جھنڈوں کو لہرایا، سروں کے اوپر پٹیاں باندھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے، چھوٹے چھوٹے جو جناب یا جو کلوں کے اوپر چپکا لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے۔ صبح اٹھ کے دیکھے، دوسرے دن دیکھے تو جھنڈے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہ سب بلدیا کے ڈبوں میں ہے، وہ سب کچرے کے کنڈیوں کے پاس ہے، وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہاں ہے، وہ کلمے کی باتیں وہاں ہیں، اور لوگ ٹھہر کے وہاں پیشاب کر رہے ہیں۔ یہ تو مسلمان اسلام کا دشمن بھی نہیں کرا یار وہ کام جو آج ہم کر رہے ہیں۔ مسلمان نبی کا نام لے کے وہ بھی کمال ہی ہے۔ کیسے ہوئیں گے پھر کہ اللہ کا عذاب نہیں آئیں گا؟ پھر آئیں گا نا، آئے گا عذاب اللہ کا، برابر آئے گا۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تنبیہ کرتے، جب تنبیہ کرنے کے بعد حجت پوری ہوتی ہے تو پھر وہاں پہ اللہ تعالیٰ مجرم قوموں کو وہاں پہ لاتے ہیں پھر اب، اور وہ جب کام آپ کو بتاتے ہیں تو بات کو اللہ قرآن میں فرمایا، سورہ طلاق آپ پڑھیے، اس میں اللہ احکامات دیتے ہوئے فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا وَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا۔ طلاق چل پھر کے دیکھ لو کتنی ایسے بستیاں ہیں، کتنے ایسے مقامات ہیں جن قوموں کو ہم نے تباہ کر دیا، ان کے کھنڈرات ہیں صرف آج۔ کیوں ہوا ایسا؟ اتت عن امر ربہ ورسلہ، کہ انہوں نے اللہ اس کے رسول کے احکامات کی نافرمانی کی، انہوں نے ڈنگ ڈگاتے ہوئے کی وہ بھی۔ فحاسبنا حسابا شدیدا، اللہ فرماتے ہیں کہ جو گناہ معاف کرنے کے لائق تھا ہم نے اس کا بھی حساب لیا، پھر نہیں چھوڑا ان کو، حساب شدید لیا، چھوڑا نہیں۔ وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا، اور ایسا عذاب دیا کہ ان کی جان پہچان مشکل ہو گئی، شناخت کہ کبھی یہ قوم تھی کیا آخر۔ وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا، اور ان کے پورے کام جو بھی کر رہے تھے سوائے تباہی اور بربادی کے اور کچھ تھے ہی۔ آج دیکھ رہے ہیں آج ہم کیا حال ہے۔ آج کچھ لوگ ان کو بتا رہے ہیں بھئی یہ کام ہے، ان کا ہی مذاق اڑا رہے ہیں آپ، بھئی یہ نہیں ہے، نہیں کرنا ہے، اسلام میں نہیں ہے میرے بھائی، مت کیجئے بھائی، ہم امتی ہیں آپ کے، نہیں مت نہیں، یہ وہابیہ ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں، ان کو نبی کی عقیدت نہیں ہے۔ یہ ہے نبی کی عقیدت ان کو، نماز نہیں، مسجدیں ہیں، وضو نہیں، کچھ نہیں، کیا نہیں، پکارنا، چیخنا، چلا لینا، بڑا، اور مساجد کے سامنے ٹھہر کے اور زیادہ شرارت کر رہے ہیں، کیونکہ یہ مسجد والے نہیں مناتے میلاد، لہذا اور پکارو یہاں پہ۔ گنیش والے جناب علی مسجد آتے اپنا باجا بند کر لے کے نہیں کر رہے ہیں، اور انہوں مسلمان جو ہے نا، کیونکہ اب انہوں نہیں کرتے لہذا یہاں شر کرو۔ اب اس سے زیادہ بدترین قوم اور کوئی پیدا ہوئی؟ نام لے کے رسول کا بدترین قوم پیدا ہوئی، مگر وہ اسلام کے دشمن تھے وہ، لیکن اسلام کو مان کے اسلام میں اپنا نام درج کروا کے اس سے اگر بدترین قوم تاریخ میں آپ کو نہیں ملے گی۔ یہود و نصارہ کا بھی ذکر آیا قرآن مجید میں۔ اور کرو، اللہ سبحانہ و تعالی ڈھیل دے رہا ہے نا دن پہ دن۔ نبی کا مقام اور مرتبہ کیا ہم نے سمجھا ہی نہیں اس کو؟ عجیب حالت ہے۔ بہرحال تو اللہ سبحانہ و تعالی جو بات فرمائی یہاں پہ، اقیم
وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ. اگر تمہاری زندگی میں نبی کی اطاعت ہے، نبی کی فرما برداری ہے، تو پھر اللہ کے رحمت کے دروازے تمہارے لیے کھل سکتے ہیں، نہیں تو نہیں. کیا نسبت ہے نبی سے؟ بتائیے آپ. نبی کیا احکامات دیے ہمیں؟ ابھی بتا آپ کے سامنے، آپ نے جن باتوں کی ضمانت لیا، بتائیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، احادیث آتی ہیں اس سلسلے میں، حوض کوثر پہ آپ ٹھہریں گے حشر کے میدان میں، اور امتی آپ صف میں کھڑے رہ کے انتظار کریں گے، لوگ آپ ایک ایک امتی کو پانی پلاتے رہیں گے، گزرتے رہیں گے، لائن کھڑی ہوئی رہی قطار ایک، اور اسے کچھ فرشتے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس صف میں سے کچھ لوگوں کو کھینچیں گے، اس میں سے کھینچ لیں گے فرشتے. اللہ کے نبی کہیں گے تو یہ میرے امتی ہیں. اس کے بعد فرشتے جواب دیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انک لا تدری، اے نبی آپ کو معلوم ہے آپ کے جانے کے بعد انہوں نے دین کو بدل دیا تھا. اس وقت نبی کیا کہیں گے وہ سنیے آپ. ہم شفاعت کی امید کر رہے ہیں، حوض کوثر پہ پانی پئیں گے، ٹھیک ہے پئیں گے، لیکن یہاں جو کھینچیں گے فرشتے آپ کو کھینچ کے، اس کے بعد نبی کیا کہیں گے؟ اب تک کہہ رہے تھے نبی یہ میرے امتی ہیں، لیکن فرشتوں نے حقیقت بتا دی کہ آپ کے جانے کے بعد آپ کے دین کو بدل دیا انہوں نے. تو نبی اس وقت اور دھتکار دیں گے، اور نبی کہیں گے سحقاً سحقاً لمن غیر بعد دینی، ان کو میری نظروں سے دور کرو، میری نظروں سے دور کرو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا. کہاں ہے پھر یہ سب ساری باتیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں؟ غور و فکر کی باتیں ہیں یہ ساری. اصل معاملہ کیا ہے؟ نبی سے ہمارا جو تعلق ہے وہ آپ سے محبت کا ہے. اصل میں محبت کے معنی آپ کی بے انتہا تعظیم بھی ہے، اور ہر قدم کے اوپر آپ کی اطاعت ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ، تمہارے لیے بہترین نمونہ جو ہے وہ ہمارے رسول کا ہے، جس کے اندر کوئی کھوٹ نہیں ہے، کوئی نقص نہیں، کوئی عیب نہیں. یعنی اللہ کو جو طریقہ مطلوب ہے وہ نبی کا ہے، اس کو آئیڈیل بناؤ تم، کسی اور کو نہیں. یہ بات سورہ احزاب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما دی. اور یہاں پہ جو بات کہی گئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ نبی کی باتیں، نبی کے احکامات سننے کے بعد انجان مت بنو، منہ مت موڑو. دیکھیے عقیدت اور محبت سے متعلق ایک حدیث آئی جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا من احب سنتی فقط احبنی. پہلے سنت کو لایا، پھر بعد میں اپنے آپ کو رکھا. جس نے میرے طریقے سے محبت کی، میری سنتوں سے محبت کی، اس نے در حقیقت مجھ سے محبت کی، اور جو مجھ سے محبت کیا وہ میرے ساتھ جنت میں رہے گا. اتنی بڑی خوشخبری اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے رہے ہیں. جو لوگ اللہ اس کے رسول اللہ کی جو اطاعت کرتے ہیں زندگی کے ہر معاملے میں، ان کے متعلق اتنی بڑی خوشخبری دی اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نساء کے اندر. وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ، وہاں کیا فرماتے ہیں؟ جو رسول کی وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. جو اللہ اس کے رسول کی زندگی کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو خوشخبری دے رہے ہیں، ہم ان کو نبیوں کی صحبت عطا کریں گے جنت میں. سب سے ٹاپ لیول کے جو لوگ رہیں گے جنت میں وہ انبیاء اکرام ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں جو نبیوں کے سچے پیروکار ہیں، ہم ان کو نبیوں کی مجلس میں بٹھائیں گے وہاں پہ جنت میں، وہ شرف عطا کریں گے. ہم نبی ہے، صدیق ہے، شہداء ہے، صالحین ہے، حسن اولئک رفیقا، یہ بہترین ساتھی ہے جنت میں تمہارے. کہاں ہے بھئی سب کیا کر رہے ہیں؟ اب دنیا میں آپ کو سرخروبی اگر ہونا ہے، کامیابی، مسلمان اپنا رشتہ، اپنا ناتا اسلام سے توڑ کے اگر وہ ترقی کرنا چاہ رہا تو نہیں کر سکتا. یہ دوسری قوم کر سکتی لیکن مسلمان نہیں کر سکتا.
اللہ کا قانون نہیں ہے. یہ کہ اللہ تعالیٰ عملی واقعہ قرآن میں بتایا، عملی واقعہ جنگ احد کا ہے وہ، جس میں رسول اللہ خود موجود ہے، نفس نفیس کمانڈر ہیں اب جنگ کے وہ اس میں. اور وہ جنگ مسلمان جیتے پہلے میں، لیکن بعد میں ہار گئے. بعد میں ہار ہوئی. ہار کیوں ہوئی؟ اللہ تعالیٰ اس کی علت وجوہات کیا ہے وہ بتایا ہے. دیکھیں آج بھی بڑی بڑی جنگیں ہوتی ہیں نا، اگر کوئی ملک ہارتا ہے تو اس کا جائزہ لیتے ہیں ہم ہارے کس وجہ سے، کیا ہماری کمزوریاں تھے. آخر وہ بیٹھ کے پورے سنجیدہ سے اس کا جائزہ لیتے ہیں اور پھر وہ کمزوریوں کو دور کر لیتے ہیں وہ لوگ. اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ خود بتا دیا کہ جنگ کی ہار کی وجہ کیا تھی، ورنہ تو تم جنگ جیت رہے تھے پہلے. اللہ یہ بات بول کے شروع کیا قرآن میں، لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ. اللہ کا وعدہ تمہارے ساتھ سچا ہو رہا تھا اور تم دشمنوں کو فصل کی طرح کاٹ رہے تھے. حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ، یہاں سے تم پھر ہمت ہارنے لگے. وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور تم نے اللہ کے نبی نے جو حکم دیا تھا اس میں اختلاف کیا. تم نے بیک گراؤنڈ کیا ہے اس کا، پس منظر کیا حکم دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جنگ احد مدینے کی آبادی کے قریب لڑی گئی تھی. احد کا پہاڑ ہے نا، اس پہاڑ تو وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی تھے، اپنے جو فوجیاں تھے ان کو صف ترتیب دیے کہ ان کو مورچے بتا دیے کہ تم یہاں ایک ٹکڑی یہاں ایک ٹکڑی وہاں رہنا. تو دو پہاڑوں کے بیچ میں سے ایک درہ جسے کہتے ہیں کہ راستہ تھا وہ، اور دشمن جو پہاڑ کے پیچھے مقابلے وہ پہاڑ بڑا جو ہے نا وہ تھا، سیکورٹی کی طرح تھا، حفاظت کے لیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دور اندیشی جنگی مہارت سے 50 تیر مارنے والے نشانے بازوں کو حضرت عبداللہ بن جبیر کی کمانڈنگ میں، تم اس پہاڑ کے اوپر رہو گے اور پیچھے سے اگر دشمن حملہ کریں گا تو تم ان کا یہاں سے جواب دینا ہے. تو بہرحال اس وقت خالد بن ولید جو ایمان نہیں لائے تھے، ابھی وہ مشرکین کی طرف سے لڑ رہے تھے. تو جنگ ہوئی تو مسلمان جیت رہے تھے، اس میں خطر رہے تھے. مسلمان جیت گئے سمجھ لیو، جب آپ ایک معنوں میں فتح کے بالکل قریب پہنچ گئے تھے. تو پھر وہ جو پہاڑ کے اوپر تیر انداز تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ کے انہیں وہاں پہ متعین کیا تھا، بٹھایا تھا، جب تک دوبارہ میں حکم نہ دوں گا تم یہاں مقام چھوڑ کے نہیں آنا. اگرچہ کہ ہماری لاشوں کو آ کے چیلیں کھا رہی ہوں، اگر یہ دیکھ رہی بھی ہوں، تو تم اپنا مقام نہیں چھوڑنا جب تک کہ میں نہ بولوں گا. یہ تاکید کر کے بٹھائے تھے. تو بہرحال ہوا ہے کہ بہرحال مسلمان جنگ جیت گئے. اس کے بعد وہ جو صحابہ کرام تھے تو وہ لوگ پہاڑ چھوڑ کے نیچے، اس کے اندر سے کچھ صحابہ کرام آ گئے، تھر بھیتر معاملہ ہوگا. انہوں نے سمجھے کہ بھئی اب تو دشمن بھاگ رہا ہے اور ہم جیت چکے ہیں، ہم مال غنیمت لینے کے لیے وہ آ گئے. اور جو کمانڈر تھے عبداللہ بن جبیر بولے کہ دیکھو رسول اللہ نے میں منع کیا، جب تک دوبارہ حکم نہ دیں ہم کو چھوڑنا نہیں ہے مورچہ. لیکن کچھ لوگ جو ہے تعویل کر لیے، اس میں کچھ بھاگ گئے، چھوڑ گئے. اب یہ نزاکت خالد بن ولید دیکھ لیے معاملہ، وہ جو پہاڑ کا مسئلہ ہے، اب یہاں سے لوگ جا چکے ہیں یہاں پہ، تو پیچھے سے حملہ آ کے کیا. اس کے بعد پھر مسلمانوں کی فتح شکست میں تبدیل ہو گئی. اور اس بات کو اللہ نے فرمایا چونکہ تم نے رسول اللہ کی نافرمانی کی تھی وہاں پہ، اسی لیے ہم اس فتح کو شکست میں تبدیل کر رہے ہیں. قیامت تک کے لیے یہ امت مسلمہ کے لیے ایک اللہ نے نمونہ قرار دے دیا ہے. یہ امت مسلمہ اگر دنیا کے اندر غالب آ سکتی ہے تو اس ایک ہی شرط ہے کہ وہ قرآن اور نبی کے طریقے کو چھوڑ کے غالب نہیں آ سکتی. وہ کتنی بھی ان کے پاس طاقت رہنے دو آپ، وہ بتا دیا وہاں پہ اللہ کے
کلیئر کہا قرآن نے، لقد صدق اللہ وعدہ اذ تحسونہم باذنہ حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر، امر یعنی حکم کے اندر تمہیں اختلاف کیا. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں اس کے بعد وَأَرَاكُم مِّمَّا تُحِبُّونَ، اور تم جو چاہتے تھے فتح تمہاری آنکھوں سے دکھ رہی تھی ہمارے سامنے. یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مسلمانوں کی کامیابی صرف اور صرف اللہ نے جو احکامات دیے کتاب میں اپنے نبی کو بھیج کے، اسی کے اوپر ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. تو رسول کو ماننا اور نہ ماننے کے بعد آپ کی تعلیمات کو نظر انداز کر دینا، آپ کے احکامات کو نظر انداز کر دینا، یہ رسول سے عقیدت اور محبت نہیں ہوتی. بلکہ قرآن مجید میں یہ بات کہی گئی، اگر یہ عمل بار بار اگر کوئی مسلمان کر رہا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ منافقین کی علامت ہے. کبھی ہو گیا تو نہیں ہے، لیکن مسلمان بار بار یہ عمل کر رہا، بار بار وہی کر رہا، بار بار وہی کر رہا، تو اب یہ منافقین کی علامت ہے، ان کی صفات ہے فرمایا اللہ قرآن میں. یہ سورہ نور میں ان منافقین کا تذکرہ کرتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مِّن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ. اور یہ آ کے کہتے ہیں ہم اللہ پہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان رکھتے ہیں. کون؟ منافق نے آگے بول رہے ہیں. اور اللہ فرماتے ہیں جب ان کو بلایا جاتا ہے آؤ اللہ اس کے نبی کے احکامات کے اوپر عمل کرو، تو کیا کرتے ہیں؟ ثم يتولى فريق، ان میں سے ایک فریق شارٹ کٹ مار کے نکل جاتا. نہیں تو ان کو کیا بولا قرآن نے؟ وما اولئک بالمؤمنین. احکامات کے اوپر عمل کرنے کے بلا رہا اللہ، اور احکامات کے عمل کرنے کے اوپر اگر نہیں آ رہی تو پھر یہ مومن نہیں ہو سکتے بولا قرآن. اور آگے چل کے سچے اور پکے ایمان والوں کی علامت بتا دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ سبحانہ سورہ نور میں انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون. حقیقی سچے اور پکے مومن تو وہ ہیں کہ جب ان کو اللہ اس کے رسول کے احکامات کی طرف بلایا جاتا عمل کے لیے تو فوری کہتے ہیں قالوا سمعنا واطعنا، اے اللہ اے نبی آپ جو بھی حکم دیں ہم اس کو سن لیا ہے اور برابر عمل کریں گے. اللہ بولا یہ لوگ سچے پکے مومن ہیں اور انہی کو کامیابی ہے. اصل میں یہ زبانی خرچ میں کچھ بھی نہیں ہے. دولہ علی بول رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، نعرے لگا رہے ہیں. عجیب و غریب مسلمان رسول کے نام پہ جو حرکتیں کر رہے ہیں نا، انسانیت شرمانا ہے. بھائی رسول تو دور کی بات ہے، آپ کے اخلاق کریمانہ کیا ہے، کسے کہتے ہیں؟ ہاں انسانیت شرما رہے بھائی. جن کو آپ مشرک بولتے ہیں وہ لوگ تعجب کر رہے ہیں بھائی یہ کیا ہے یار، وہ تمہارا دین ہے کیا ہے؟ آ کر پوچھ رہے ہیں لوگ یہ کیا تو بھی طریقے عجیب چھوڑ دیے جانوروں کے ویسا. ہاں عجیب و غریب حالت کر کے رکھ دیے، بدنام کر کے رکھ دیے اسلام کو. مجرم بن گیا میں اسلام کے اس وقت. بہت بڑا بات ہے نا. اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایک آخری بات ہے. 3 مقامات میں آپ کو سلیکٹ کر کے دے رہا ہوں آپ کو قرآن میں. ایک سورہ احزاب میں آئیں گی، ایک سورہ نساء میں آئیں گی، اور ایک سورہ الحجرات میں آئیں گے. اصل ہے اب ایمان، یہ ایمان بالرسالت کیا ہے. ایک مقام پہ اللہ سورہ نساء میں فرماتے قسم کھا کے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. اب اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالی قسم کھا رہے ہیں نبی کو مخاطب کر کے، اے نبی تیرے رب کی قسم یہ مسلمان مومن ہو ہی نہیں سکتے جو بھی دعویٰ کر رہے ہیں صرف زبان سے، یہاں تک کہ اپنے اختلافات کو کہ بھی آپ کو اپنا حکم نہ مان لیں. آپ کے دیے ہوئے فیصلوں کے مطابق ان کے مسئلے حل ہونا پھر اب، اور آپ کا دیا ہوا فیصلہ کیسے قبول کرنا؟ دل و جان سے قبول کرنا. وہ بھی ایسا نہیں مجبوری میں کر لیے بھائی کیا کرنا، کوئی سپریم کورٹ کا حکم ہے نہیں. کیسا سپریم کورٹ کے حکم کو مانتے مگر دل سے نہیں مانتے آپ. لیکن وہاں اللہ بولا کہ نہیں، اگر تم دل سے نہیں مان رہی، فیصلہ تو قبول ہے لیکن دل سے نہیں مان رہی خوشی سے، تو مومن نہیں ہے. پھر تم فرما قسم کھا کے فرما اللہ تعالیٰ حتی یحکموک فیما شجر بینہم. آپ کی زندگی کے جو بھی اختلافات ہیں، جو بھی معاملات ہیں،
اونچ نیچ ہو رہی ہے، کسی بحث مباحثے ہو رہے ہیں، کوئی لین دین ہو رہا ہے، اس میں کوئی جھگڑا ہو رہا ہے، کوئی تنازع ہو گیا، تو آؤ رسول جو فیصلہ کریں تم اس کے اوپر قبول کر لو، تو پھر تم مومن ہے۔ ایک بات یہ ہو گئی۔ دوسری بات سورہ احزاب میں اللہ فرمایا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اخذ الله ورسوله ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا۔ یہاں عورت اور مرد کو دو صیغے استعمال کیا اللہ تعالیٰ۔ کسی مومن مرد، کسی مومنہ عورت کے لیے ایمان لانے کے بعد اب یہ آزادی، یہ اختیار باقی نہیں ہے اس کے پاس کہ اللہ اس کے رسول کے احکامات پہلے سے ہی موجود ہیں، اس کے بعد وہ کوئی یہ کہے، کوئی عورت یا کوئی مرد میں سوچوں گا یا سوچوں گی، اگر وہ یہ بولے دیکھیں گے، نہیں جو حکم ہے اس پہ عمل کرو تم۔ اگر تم یہ بولے کہ نہیں میں دیکھوں گی، میں سوچوں گا بولے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ گمراہ ہو گیا۔ فقد ضل ضلالا مبینا، وہ گمراہ نہیں بلکہ کھلا ہوا گمراہ ہے۔ ان یکون لہم الخیرۃ، جو کوئی بھی اختیار دیا اگر اللہ نافرمانی کرے گا اللہ اس کے رسول کی، تو پھر وہ کھلم کھلا گمراہ ہے۔ یہ قرآن بول رہا، اللہ کی کتاب ہے، یہ فیصلوں کی کتاب ہے، یہ ایبسولیٹلی احکامات ہے قرآن میں، احکامات قطعی جس کو آپ کہتے ہیں وہ ہے قرآن۔ یہ کوئی لوور کورٹ کے فیصلے نہیں ہیں قرآن کے، آپ لوور کورٹ میں گئے، اس کے بعد لوور کورٹ کو چیلنج کرے، ہائی کورٹ میں گئے، ہائی کورٹ کے خلاف ہے تو ہائی کورٹ کو چیلنج کر کے سپریم کورٹ میں چلے گئے۔ یہ لوور فیصلے نہیں ہیں قرآن کے، نبی کے، یہ سپریم فیصلے ہیں قرآن کے، اللہ کے رب کائنات کے فیصلے ہیں۔ آپ اگر اس کو پوچھ کے پھینکو گے، بازو رکھ دو گے، اپنی منمانی چلاؤ گے، تو تم کیسے مومن ہو سکتے، کیسے فلاح پا سکتے ہیں؟ پھر تم کس زبان سے تم اپنا دعویٰ کر رہے کہ مومن ہے تم؟ چلیے یہ بات دو مقامات ہو گئے آپ کو، اور ایک مقام ہے سورہ الحجرات۔ یہاں تو معاملہ بہت ہی نازک ہے بھائی میرے۔ اللہ جس انداز میں نبی کی عظمت کو بتایا ہے نا، یہ بہت، آیت کے جملے آپ سن کے ہی سمجھ جائیں گے آپ۔ اللہ تبارک و تعالی وہاں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول كجہر بعضکم عن بعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ ایمان والو، نبی کا حکم رکھ کے اس کی خلاف ورزی کرنا تو تم خواب میں بھی مت سوچو۔ اگر تمہاری آواز نبی کی آواز سے اگر بلند ہو گئی تو تمہارے اعمال برباد کر دوں گا بولا۔ کون سے اعمال برباد ہوں گے؟ اب حج کر کے ایسے تیری مسجد بنا لیے، پنکھے لگا دیے، جانی مازا نیک کام جتنے کرے نا، اگر نبی کی آواز سے تمہاری آواز اگر بلند ہو رہی ہے تو تمہارے وہ سارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے، تم نیکی سمجھ کے کیا ہے۔ اور تم رسول کے بلاوے کو ایسا مت سمجھو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو بلانا ہے۔ بابا بلائے تھے، اب بھی آتا ہوں تھوڑی دیر کے بعد، امی بلائے اب بھی آتا ہوں تھوڑی دیر کے بعد، سیٹ بلائے آ رہا ہوں، سمجھ میں آ رہا ہے، آفس آ رہا ہوں، نہیں ویسا نہیں ہے۔ نبی کا بلاوا تمہاری زندگی ہے۔ اگر تم نے وہاں پہ اگر بے حرمتی کی، آپ غور کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو نبی کی آواز سے بلند آواز اگر کوئی کر رہا ہے تو اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے کسی مومن کی آواز نبی کی آواز سے اونچی ہو جائے۔ جب اللہ اونچی آواز کو اللہ پسند نہیں کر رہا تو نبی کے احکامات کی خلاف ورزی کو کب پسند کرے گا؟ کیا بھائی آواز ہی نہیں ہو رہی؟ اللہ بولے اگر تم نافرمانی کرنا تو دور کی بات ہے، خلاف ورزی کرنا تو دور کی بات ہے، سوچو بھی مت تم یہ۔ اگر آواز بلند ہو رہی تو تمہارے اعمال برباد ہو رہا ہے، سیدھا جہنم ٹھکانا پھر۔ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا تم جہنم میں پہنچ جاؤ گے۔ پھر یہ نازک ہے قرآن کی آیت مبارکہ۔ اب جو چیخ رہے ہیں چلا رہے ہیں ہم یہ فلاں فلاں سمجھ کے، سوچو آپ کیا کر رہے ہیں۔ تو بہرحال جب تک ہم کتاب اللہ کی طرف نہیں آئیں گے یہ ساری چیزیں سمجھ میں نہیں آئیں گی ہم کو۔
ہم کو پڑھا دیا گیا، گھما دیا کچھ بھی، کیا کہ تم دامن پکڑ لو پاس ہو جائیں گے، تم نجات ہو جائے گی. سمجھ میں آ رہا، میں تو کیا میرا سایہ بھی دوزخ میں نہیں جاؤں گا، کہیں کو بولے تو رسول سے دیکھا نہیں. یہ ساری باتیں سب آپ کو گھما پھرا کے یہیں لا رہے ہیں. آپ کو یہ سب شیطان چاہتا ہے. شیطان کی ساری چکر کسی نہ اسی طریقے تم کو گھما کے پھرا کے وہ اپنے ساتھ دوزخ میں لے جانا چاہتا ہے نا. اچھا جب آپ وہاں چلے جائیں گے تو وہاں کیا ہوئیں گا پھر؟ اب وہ ایک بات تو میں آپ کو حدیث سے سنا دیا تھا، حوض کوثر والی بات. آپ خود قرآن کیا کہتا ہے اس سلسلے میں سنیے. آپ سورہ فرقان میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا. ظالم کون ظالم؟ جو دنیا کے اندر حق تلفی کیے. حق تلفی سے مراد نبی کو مانے، نبی کی اطاعت نہیں کیے، اللہ کو مانے، اللہ کی بندگی نہیں کیے، قرآن کو مانے، قرآن کے حق ادا نہیں. یہ سب حق تلفیاں ہیں. جب ایسے لوگ آئیں گے کل حشر کے میدان میں تو مارے افسوس کے اپنی انگلیوں کو چبائیں گے. وقت چلے گیا میرے بھائی، افسار کرے گا، پچھتائے گا. اللہ فرماتے ہیں مارے افسوس کی اپنے انگلیوں کو کاٹ لے گا دانتوں میں رکھ کے، اور کہے گا، کیا کہے گا؟ کاش کہ میں نبی کے طریقے کو اپنا لیا ہوتا دنیا میں. الظالم علی یدی یقول یا لیتنی مع الرسول سبیلا. میری تباہی اور بربادی، کاش کہ میں نے نبی کے طریقے کو اپنا لیا ہوتا، نبی کے راستے کو دنیا میں، تو آج میری یہ تباہی نہیں ہوتی. یا ویلت لیتنی، ہائے میری تباہی، ہائے میری بدبختی، ہائے میری کمبختی. اس کے بعد کیا کہے گا؟ میں نے فلاں فلاں کو اپنا دوست بنا لیا رسول کے مقابلے میں. یا ویلت لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے میری تباہی اور بربادی، میں کاش کہ ایسے لوگوں کو اپنا ساتھی نہیں بناتا. دنیا تو اچھا تھا، جنہوں نے مجھے اللہ کے راستے سے ہٹا دیا، صرف رسول کے راستے سے ہٹا دیا، مجھے سستی جنت بتا دیے دنیا کے اندر. ہاں اس کے بعد اللہ کہتے ہیں لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی. وہ خود کہے گا بھائی معاملہ ایسا نہیں تھا، میں تو قرآن آنے کے بعد سب کچھ رکھنے کے بعد گمراہ ہو گیا. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، یہ ذکر آنے کے بعد، یاد دہانی آنے کے بعد، قرآن آنے کے بعد، رسول کے اوپر ایمان کے بعد میں بھٹک گیا. سب سے بڑی بدبختی تو میری یہ ہے، جو نہیں معلوم تھا کسی کو تو ہو سکتا کل اللہ اس کے ساتھ کچھ معاملہ اور کر دے، اس کو بات حق نہیں پہنچی. ارے بھائی میں تو میرے گھر میں قرآن تھی، رسول تھے، سب تھے، یہ سب آنے کے بعد میں گمراہ ہو گیا. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا. شیطان تو انسان کو عین وقت کے اوپر چاٹی دیتا. ہاں شیطان تو لگا ہوا ہے نا پیچھے. تو یہ ان حالات سے قرآن کیا کہتا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، اس کا جائزہ لیجئے آپ. مقام نبوت کیا ہے، عظمت رسالت کیا، اطاعت رسول کیا ہے. اتباع رسالت سے اگر ہم باہر نکل گئے، اتباع رسالت سے اگر ہم باہر نکل گئے تو پھر قرآن نے ایک بات کہی سورہ نساء میں، یہ آیت آ رہی ہے جائزات کی تقسیم کے سلسلے میں. وراثت، بڑے لوگوں کے باپ مر گئے، ان کے جائزات وغیرہ، بہن کا حصہ، ماں کا حصہ، ان کا حصہ، بھائیوں کا تقسیم اللہ بتا دیا، نصیبہ مفروضہ. دیکھو یہ حصے اللہ نے فرض کیے ہیں، اگر ان حصوں میں سے کوئی کسی کا حق مار کے کھائیں گا تو اس کے بعد اب یہ آیت آتی ہے تلک حدود اللہ. اللہ فرماتے ہیں ہم نے ہر ایک کے حدود متعین کر دیں کہ اس کو کیا دینا ہے، اب تم اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے. اب اس کے بعد اللہ فرمایا جو حدود الہی کی پابندی کرتے ہوئے جس کا جو حق دے گا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. جو ان معاملات میں اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، اس کے مطابق فیصلے کرا، ان کے مطابق لوگوں کو دے دے گا، ہم ایسے لوگوں کو جنت کے باغات میں داخل کریں گے اور وہ سب سے بڑی کامیابی ہوگی. اچھا اس کے برخلاف کیا ہوگا؟ اس کے ساتھ یہ آیت لگی ہوئی وہ کیا ہے؟ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ
یدخلہ نارا خالدا فیہا وَلَهُ عَذَابٌ مُحِینٌ، اور جو کوئی بھی لوگوں کا حق مار کے کھائے گا، حصے نہیں دے گا، جو اللہ اوپر بتایا ہے نا، نہیں دے گا، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، ہم اس کو جہنم کی آگ میں داخل کریں گے اور وہ ذلت اور رسوائی والا عذاب ہوگا۔ یہ ہے قرآن، حقائق جس کو آپ نہیں جھٹلا سکتے، آپ جس کا انکار نہیں کر سکتے، آپ یہ بھی نہیں بول سکتے جیسا کوئی حدیث کو بولے اس کے راوی کے معاملے میں گڑبڑ ہے، یہ بھی نہیں بول سکتے آپ، ارے بھائی راوی ضعیف ہے، نہیں بول سکتے آپ، ہے نا، حدیث میں روایت میں یہ چیزیں، لیکن قرآن میں یہ جھول نہیں ہے۔ یہ قرآن کے راوی دو ہی ہیں، ایک جبرائیل امین ہے جو ہے لے کے آ رہے ہیں، فرشتہ ہے، اور فرشتے لا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے، دوسرے راوی رسول ہے، ختم۔ یہاں وہ نہیں ہے حدیث کے راویوں کے ویسا، یہاں پہ کوئی تابعین ہے، کوئی فلاں ہے، 3 4 5 راوی آ رہے، کس کی کیا حالت ہے، محدثین ان کی پوری جناب جھڑتی لے کے حدیث کو جو ہے نا اس کے مقامات متعین کیے، صحیح کو سی، حسن کو سی، ضعیف کو سی۔ قرآن کے معاملے میں کسی آیت سے متعلق کسی مسلمان کا عقیدہ نہیں ہے کہ فلاں آیت یہ حسن ہے یا ضعیف ہے، ایسا نہیں ہے، کیونکہ لانے والے راوی جبرائیل، ہم تک پہنچانے والے راوی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صادق الامین، وما ينطق عن الهوى، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نفس سے، اپنے خواہش سے کوئی بات نہیں بولتے، یعنی فیصلہ کن الفاظ ہے قرآن کے۔ آپ اس کے خلاف کوئی عقیدہ رکھیں گے قرآن کے خلاف اگر آپ کے معاملات رہیں گے تو آپ کل اللہ کے پاس گرفت میں آنے والے، بچنے والے نہیں ہیں۔ آپ یہ ذہن میں رکھ لیجئے، آپ ذہن میں رکھ لیجئے اس بات کو۔ آپ دنیا کدھر جاتی ہے اس کو جانے دو، آپ چھوڑ دیے، آپ اپنی خبر کا سوچیے، آپ اپنی آخرت کا سوچیے، مجھے کیا کرنا ہے، میری نجات کیسے ہوگی آخر، اپنا تصور کیجئے۔ ارے وہ جماعت، یہ جماعت، وہ مسلک، کوئی جماعت نہیں، کوئی مسلک نہیں، سب یہ کیجئے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، قرآن سنت برخاست۔ یہ سب جھگڑوں کو بھی ختم کر دو۔ اب آپ ہمارے پاس جو لگے ہوئے ہیں آج کل، ایک دوسرے کے دشمنے بن گئے، ایک دوسرے مخالفت خود مسلمان کر رہا، آج اللہ محفوظ رکھے۔ بہرحال اس سلسلے میں تو بہرحال یہ چند باتیں آپ کے سامنے بیسل کی طور پہ، بنیادی طور پہ، اصولی طور پہ لائی گئی ہے کہ اتباع رسالت کیا ہے۔ نبی کے بغیر ہماری نجات نہیں ہو سکتی، نبی کی اطاعت کے بغیر کسی مسلمان کی نجات نہیں ہو سکتی، اس کو ہدایت نہیں مل سکتی۔ لازم ہے نبی کی اطاعت اور اتباع، اور بھی سچی ہونا، وہ بھی، اور نبی ساری کائنات سے زیادہ آپ کو محبوب ہونا ہے، آپ کی محبت نبی کی، اور محبت ہوگی تو اطاعت ہوگی پھر۔ یہ ہے تو بہرحال اللہ سے دعا میں کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت و عقیدت عطا فرمائے۔ اللہ وہ محبت و عقیدت عطا فرما جو تیرے دربار میں قبول ہو، اطاعت والی محبت عطا فرما، عملی محبت عطا فرما، اور ہم کو غلط فہمیوں سے محفوظ رکھ، گمراہی سے بچا ہمیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنا وإياكم بالآيات وذكر الحكيم، وقولوا قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔